السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ ہمارے سامنے اب جو کچھ موضوعات راہ سلف کے ضمن میں باقی بچے ہیں، ان میں سے ایک عنوان ہمارے سامنے ہے راہ سلف کی پیروی واجب ہے۔ راہ سلف کی پیروی واجب ہے، یہ عنوان بہت زیادہ اہم ہے۔ اس طرح کی باتیں جب لوگوں کے سامنے آتی ہیں تو ہمارے بعض احباب ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ شدت پسند ہیں، اپنی بات کو واجب قرار دیتے ہیں، وسعت ہونی چاہیے، گنجائش ہونی چاہیے، نرمی کا رویہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے بھائیوں، راہ سلف کیا کچھ ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے، جان لیا ہے۔ اب اس پر چلنا، اس کی پیروی کرنا یہ واجب ہے، خواہ وہ ہم ہوں، آپ ہوں، جو بھی اسلام سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں، سبھی کے لیے یہ بات ہے کہ راہ سلف کی پیروی واجب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو سامنے جو دلائل ہیں وہ دلائل ایسے ہی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ سلف کی راہ پر چلنا واجب ہے۔ جو راستہ صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا راستہ تھا ہے، اسی راستے پر چلنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے دلائل قرآن میں ہیں، سنت میں ہیں، سلف امت صحابہ تابعین کے آثار میں ہیں۔ ہم بہت عجلت میں جلدی ان دلائل کو پڑھیں گے تاکہ اگلا جو حصہ کتاب کا ہے، رسالے کا، وہ آپ کے سامنے کما حقہ آ سکے۔ امام ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام ہیں، عالم ہیں، 6 صدی ہجری کے۔ وہ بیان کرتے ہیں قد ثبت وجوب اتباع السلف رحمۃ اللہ علیہم بالکتاب والسنت والاجماع۔ امام ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کی اتباع کرنا، سلف صالحین کے راستے کی پیروی کرنا کتاب اللہ سے، سنت سے اور اجماع سے واجب ہے، یہ ثابت ہے۔ سلف صالحین کے راستے کی پیروی کرنے کا وجوب قرآن، سنت اور صحابہ کرام کے، سلف امت کے آثار سے، اجماع سے واجب ہے، ثابت ہے۔ ایک مشہور دلیل اللہ کے کلام کی وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین، انصار اور ان کے سچے پیروکاروں کی تعریف فرمائی ہے۔ جو دلیلیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں ہم اس سے سرسری طور پر گزر جائیں گے، اشارہ کرتے ہوئے۔ اب اس آیت کریمہ میں، جو آیت کریمہ ہے، سابقین اولین، مہاجرین، انصار اور جو ان کے سچے پیروکار ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی، جیسا کہ بات گزر چکی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو اب اس آیت کریمہ سے معلوم یہ پڑتا ہے کہ سابقین اولین سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو چکا ہے اور اسی طرح ان کے سچے پیروکاروں سے بھی راضی ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ سچے پیروکار بن جائیں، سچی پیروی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا۔ اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کی رضامندی کا حصول ہماری نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی نہ ہو تو ہماری ساری کوششیں، ساری محنتیں بیکار ہو جائیں گی۔ اللہ کی رضا جہاں مل رہی ہے اسی راستے پر چلنا واجب ہے، اور وہ راستہ سلف صالحین کا راستہ ہے۔ سلف صالحین کا راستہ ہی اصل میں اللہ کی رضا کا، مغفرت کا راستہ ہے۔ دوسری آیت کریمہ تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرتا ہے، اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جس طرف جائے گا ہم اسی طرف اسے موڑ دیں گے اور اسے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ یہ آیت کریمہ جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 ہے، اس میں خاص بات یہ ہے، اس میں دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے راستے کی پیروی نہ کرنے والوں کو جہنم میں داخل کرنے کی وعید سنائی ہے۔ جو لوگ مومنوں کے راستے پر نہیں چلیں گے ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتا بنصلہ جہنم، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ کس قدر وعید ہے اگر صحابہ کے سلف کے راستے پر نہ چلا جائے۔ تو صحابہ کے سلف کے راستے پر نہ چلنا دراصل جہنم کی دھمکی کا سبب ہے، جہنم میں داخلے کا سبب ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وعید سنائی ہے۔ اس لیے واجب ہے کہ جہنم سے بچیں
اور جہنم سے بچنے کی سبیل یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف امت جنہیں ہم کہتے ہیں، انہی کی راہ پر چلیں۔ اسی طریقے سے تیسری جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ آیت کریمہ سورۃ الانعام کی 153 مشہور آیت کریمہ ہے۔ اس میں خاص بات دیکھیں، اللہ نے کیا فرمایا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ اس حال میں کیوں سیدھا ہے؟ اسی راستے کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ جس راستے کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کون سا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے راستوں کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ جس راستے کی پیروی کرنے کا حکم ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں جس راستے پر ہوں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں۔ تو جو راستہ نبی کا ہے وہی راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے، سلف کا راستہ بھی وہی ہے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ فرماتا ہے اس کی اتباع کرو۔ پتہ یہ چلا کہ سلف کے راستے کی اتباع کرنا واجب ہے، دوسرے راستوں کی اتباع کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، بہت سارے راستے، ان راستوں کی پیروی نہ کرو۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ سرسری طور پر ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں، وہ توجہ یہ دینا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ اتباع کرنے کا حکم دیا گیا، سیدھے راستے کی اتباع کرنا ہے۔ دوسرے راستوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا، اتبعوا بھی ہے اور وَلَا تَتَّبِعُوا بھی ہے، دونوں ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے معلوم پڑا کہ راہ حق کی پیروی کرنا ضروری ہے اور اس کے علاوہ راستوں کی پیروی سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے راہ حق واضح کرنا ضروری ہے، اور جو راہ حق کے علاوہ راستے ہیں ان راستوں کے غلط ہونے کو دنیا کے سامنے عام کرنا ضروری ہے۔ اتباع جس راستے کی ہونی چاہیے اس کو واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ قابل اتباع ہے، اور جو راستے جن سے بچنا اتباع سے منع کیا گیا ہے ان راستوں کی حقیقت بھی بیان کرنا ضروری ہے تاکہ اس کی اتباع کرنے سے لوگ بچیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ صرف اور صرف بھلائی کا حکم نہیں دینا ہے، منکر سے روکنا بھی ہے۔ صرف توحید کا حکم نہیں دینا ہے، توحید کے حکم کے ساتھ ساتھ شرک اور مشرکین سے برات بھی کرنا ہے، بیزار بھی کرنا ہے، تردید بھی کرنا ہے، نقد بھی کرنا ہے۔ صرف اور صرف سنت کی تعلیم نہیں دینا ہے، سنت پر نہیں چلنا ہے کافی، سنت پر چلنا بھی ہے، سنت کی پیروی بھی کرنا ہے، سنت کے خلاف بدعت سے بچنا ہے، اور بدعتوں کو بے نقاب کرنا بھی ضروری ہے، اور جب بدعتوں کو بے نقاب کرنا ہے تو بدعتیوں کو بھی بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی تمام حق اور باطل کے جتنے بھی گوشے ہو سکتے ہیں تمام چیزوں میں یہ اصول یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ حالات، ظروف، اور اس وقت دنیا کے حالات اور عرب دنیا کے حالات اور مسلمانوں کے حالات اور یہ ہے اور فتنے، اس طرح کی باتیں کر کے کہتے ہیں بھائی کیا ضرورت ہے اختلافات کو چھیڑنے کی، کیا ضرورت ہے شرک اور مشرکین کے خلاف بات کرنے کی، کیا ضرورت ہے فرقوں کو چھیڑنے کی، کیا ضرورت ہے فرقوں کی بدعقیدگی بیان کرنے کی۔ حق بیان کرو کافی ہے، توحید بیان کرو، توحید کی آیتیں پیش کرو کافی ہے، سنت بیان کرو نکل جاؤ، حق بیان کرو نکل جاؤ۔ باطل بیان کرنے کی، شرک بدعت کی تردید کرنے کی، ہوا پرستی کی تردید کرنے کی، باطل فرق کو بے نقاب کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ رویہ اس قرآن کریم کی آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ اللہ کا کلام یہ کہتا ہے صراط مستقیم کی اتباع کرو۔ اگر یہ کافی ہوتا کہ صراط مستقیم بیان کرو، صراط مستقیم چلو، صراط مستقیم کی پیروی کرو، تو یہ اگلی آیت کریمہ کا اگلا حصہ اس کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں بھئی آپ حق بیان کر دو گے تو باطل تو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا، توحید بیان کر دو گے شرک خود ہی سمجھ میں آ جائے گا، سنت بیان کر دو گے بدعت خود سمجھ میں آ جائے گی۔ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، ایموشنل غلط بات ہے۔ توحید اس وقت تک صحیح معنوں میں بیان نہیں ہوگا جب تک شرک کو بے نقاب نہیں کیا جائے گا، سنت اس وقت تک روشن نہیں ہوگی جب تک بدعت کے راستوں کو کھوکھلا نہیں کیا جائے گا، حق اس وقت تک روشن نہیں ہوگا جب تک باطل کو بے نقاب نہیں کیا جائے گا، حق پرستوں کو اس وقت تک بلند نہیں کیا جا سکے گا
جب تک باطل پرستوں کو ان کی حقیقت کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی جائے گی. اور یہ جذباتی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ ہے. اللہ کے نبی کی وہ حدیث بھی آپ کے سامنے ہے، شاید یہاں ذکر آئے گا آگے 5-6 نمبر پہ اس کا تذکرہ آ رہا ہے. یہی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمایا. اس کے علاوہ صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھیں. جگہ جگہ جہاں بھلائی کا حکم دیا گیا ہے وہاں منکر سے منع بھی کیا گیا. جہاں توحید کا تذکرہ ہے وہیں شرک کی تردید بھی ہے. اس لیے یہ بات کہنا غلط ہے. اگر ایسے ہی کیا جاتا تو حق آج تک اتنا روشن اور نمایاں ہو کر کے ہمارے سامنے نہیں آتا. یہ باطل کی تردید ضروری ہے. جیسے یہ غیرت ہو کہ ہم توحید عام کریں، سنت عام کریں، ایسے یہ بھی غیرت ہونی چاہیے کہ شرک اور مشرکین کو بے نقاب کریں، بدعت اور اہل بدعت کو بے نقاب کریں. یہ بھی ضروری ہے. آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرمایا قل یا ایھا الکافرون؟ ایک کافروں کیوں مخاطب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کیا قرآن کریم کے اندر مشرکین کی، ملحدین کی، کفار کی، باطل پرستوں کی جگہ جگہ تردید نہیں کی گئی ہے؟ کیسا نظریہ ہے کہ صرف اور صرف حق بیان کرو، باطل بولنے کی ضرورت نہیں، باطل کو بے نقاب کرنے کی ضرورت نہیں؟ کیوں اختلاف میں پڑھنا، کیوں جھگڑے میں پڑھنا، بلا وجہ واویلا کھڑا ہوگا؟ واویلے کے بغیر دین یہاں تک آیا ہی نہیں ہے. اگر اختلاف اور ٹکراؤ حق و باطل کا نہ ہو، کیا ضرورت تھی جنگ بدر کی، کیا ضرورت تھی جنگ احد کی، کیا ضرورت تھی خیبر کی، اور کیا ضرورت تھی حنین اور موتا اور تبوک کی؟ اختلاف سے بچنا چاہتے ہو، جھنجٹ سے بچنا چاہتے ہو. جھنجٹ سے بچنا چاہتے ہو تو گویا توحید اور سنت دنیا میں عام نہیں کرنا چاہتے ہو، عام کرنے کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہو، فکر مند نہیں ہو، روایتی کام کرنا چاہتے ہو، اس لیے اس طرح کی باتیں کرنا چاہتے ہو. اس لیے تمام باطل کی تردید بھی ہوگی جیسے ہر حق کو روشن کیا جائے گا. یہ اللہ کے نبی اللہ کے کلام کی آیت کریمہ ہے. آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث سب جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچا، سیدھی خط خطن مستقیما، سیدھی لکیر کھینچی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی رکھ کے فرمایا ھذا سبیل اللہ مستقیما، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سیدھی راہ ہے. ثم خط عن یمینہ وشمالہ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لکیر کے دائیں بائیں بھی آپ نے لکیریں کھینچی. ثم قال ھذہ سبل، آپ نے فرمایا یہ بیچ والا صراط مستقیم ہے، اور ایک کنارے والے دیگر راستے ہیں. صراط مستقیم سے دائیں بائیں ہٹے ہوئے راستے، ادھر ادھر سے نکلے ہوئے راستے. لیس منہا، یہ دیکھیے، لیس منہا سبیل الا علیہ شیطان یدعو الیہ، ان کنارے دائیں بائیں کے راستوں میں سے کوئی راستہ ایسا نہیں جس پر شیطان نہ بیٹھا ہوا ہو. اور شیطان، ہر راستے پر شیطان یدعو الیہ، اور اپنے اس راستے کی طرف یا اپنی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور یہ بات سمجھانے کے بعد آپ نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی. آپ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اب اگر سبیل اللہ مستقیمہ، اللہ کا راستہ بتا دینا کافی ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطانوں کے راستے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اللہ کا راستہ اس وقت تک واضح نہیں ہوگا جب تک کہ امت کے لوگوں کو شیطانوں کے راستے سے چوکنا نہ کر دیا جائے. اب کوئی کھڑا ہو جائے کہ اللہ کا راستہ بتا دو، اللہ کا راستہ بتا دو گے تو ایسے ہی پتا چل جائے گا اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں سب غلط راستے. ایسے نہیں ہوتا. ضروری ہے کہ حق بھی بیان کیا جائے اور باطل کو بے نقاب بھی کیا جائے. اللہ کا راستہ اللہ کے نبی نے واضح کیا. یہ کنارے کی لکیریں، آپ نے لکیر کھینچی، اشارہ کیا، کوئی راستہ اس میں سے نہیں دائیں بائیں کے جس پر شیطان نہ بیٹھا ہوا اپنی طرف نہ بلا رہا ہو. اتنی وضاحت فرمائی. آپ ایسے بھی تو کہہ سکتے تھے یہ سیدھا راستہ جو کھینچا ہے نا یہی اللہ کا راستہ ہے، اس کے علاوہ دائیں بائیں جتنے راستے ہوں گے سب راستے شیطان کے ہوں گے. نہیں، آپ نے لکیریں کھینچی دونوں طرف سے. اس لیے یہ صلح کل والا جو رویہ چلتا ہے نا، بین ڈر ڈر کے، لپ چھپ کے، لوگ شرک و کفر بانٹ رہے نہیں گھبراتے، بدعتیں بانٹ رہے نہیں گھبراتے، انحرافات عقل پرستی بانٹ رہے نہیں گھبراتے، اور تم توحید و سنت کا یہ سرمایہ لے کر کے رعایت کی بات کرتے ہو، توحید و سنت کے اس پیغام کو چھپانے کی بات کرتے ہو اور اس کو مصلحت کا نام دیتے ہو. اس سے بڑا فساد دنیا میں کوئی نہیں ہے جب حق کو روشن کرنے کے لیے باطل کو بے نقاب کرنے سے رکنے کی بات کی جا رہی ہو. اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. بہرحال اس سے کیا معلوم پڑا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہی بات بیان فرمائی. یہ بیچ والا راستہ کس کا راستہ ہے؟
یہ اللہ کا راستہ ہے. اسی راستے کی طرف دعوت دینا، اس کی پیروی کرنا سب کی ذمہ داری ہے. فاتبعوہ، اسی کی پیروی کرو. وہ راستہ کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ ہے. وہ جو اللہ کا راستہ ہے وہ نبی کا راستہ ہے، اور نبی کے راستے پر نبی کے صحابہ کرام بھی چلتے رہے. یہ میرا راستہ ہے اور میرے صحابہ کرام کا راستہ ہے. اس لیے پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ سے اور اس حدیث سے کہ ہمیں اسی راستے پر چلنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کرام کا راستہ ہے. اس کے بعد وہ حدیث جو ہمارے سامنے ہے، مشہور حدیث جس میں آپ نے لمبی بات بیان فرمائی تھی، ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، اس لیے میری سنت خلفائے راشدین کی اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اس کو دانت کے آخری سرے داڑھ سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا. اور آپ نے ساتھ ساتھ میں فرمایا تھا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. اسی حدیث کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. میرے بعد جو دنیا میں رہیں گے بہت سارا اختلاف دیکھیں گے. اس اختلاف کی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک کام نہیں کرنا، دو کام کرنا. نمبر ایک کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا میری سنت کو، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور اس کے بعد لازم پکڑنا، اور اس کے بعد عضوا علی تمسکوا بہا، اسے مضبوطی سے پکڑنا، وعضوا علیہا بالنواجذ، داڑھ کے دانتوں سے جکڑ لینا. اتنی تین تاکید اللہ کے نبی نے فرمائی. اس کا مطلب یہ تھا کہ سنت سے آپ کو ہٹانے کے لیے بڑے بڑے ہتھ کنڈوں کا سامنا کرنا پڑے گا مستقبل میں. سنت کے خلاف بڑے جھکڑ چلیں گے، سنت کے خلاف بڑے پروپیگنڈے ہوں گے، سنت سے برگشتہ کرنے کے لیے بڑے بڑے جتن کیے جائیں گے، بڑے بڑے شبہات کے ذریعے سے لوگوں کو ورغلایا جائے گا. اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم تمسکوا بہا وعضوا علیہ. تین تاکید کی کیا ضرورت تھی؟ اگر سنت آسانی سے ہاتھ میں ہے، نہ کوئی چھیننے والا نہ کوئی جھپٹنے والا، تو پریشانی کیا ہے؟ لیکن نہیں، حالات ایسے آئیں گے، اس سنتوں کی جگہ بدعت لے لے گی، بدعتوں کی جگہ سنت، الٹ جائے گے پیمانے، لوگ الگ الگ رائے دیں گے، الگ الگ باتیں کریں گے. سنتوں سے برگشتہ کرنے کے لیے بڑی سازشیں ہوں گی. اس لیے تمہیں چاہیے کہ مضبوطی سے پکڑنا، دانت داڑھ کے دانتوں سے جکڑنا. ایک بات تو یہ ہو گئی، لیکن یہ کافی نہیں ہے نا، یہ کافی نہیں. اگر یہی ہوتا کہ سنت پر ڈٹے رہو، سنت پر ڈٹے رہو، سنت پر ڈٹے رہو، یہ کافی نہیں ہے. سنت پر ڈٹے بھی رہو مضبوطی کے ساتھ، اور سنت کے خلاف وہ شجرے ممنوع بدعات کا جو ہے نا، اس کا بائیکاٹ کرنا بھی ضروری ہے. جتنی بدعتیں ہوں ان تمام بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان تمام بدعتوں کو بے نقاب کرنا. یہ بدعت، یہ بدعت، یہ بدعت، یہ بدعت، ایک بدعت کو بے نقاب کرنا. یہ سنت ہے، اس کے خلاف فلاں چیزیں بدعت، یہ سنت ہے، اس کے خلاف فلاں چیزیں بدعت. ایسے دین اسلام یہاں تک پہنچا ہے میرے بھائیوں. یہ اگر صلح کلیانہ رویہ اگر ہوتا تو شاید اتنا ستھرا دین آج ہمارے سامنے نہیں ہوتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان ان کے مد نظر تھا، اور انہوں نے اس کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیں. لیکن جیسے سنت کو دنیا میں عام کیا، ایسے ہی بدعات کو بھی بے نقاب کیا. تو جہاں علیکم بسنتی ہے، اس کے اگلے ہی مرحلے میں وَإِيَّاكُمْ بھی ہے. علیکم اور اس کے مقابلے میں ایاکم، میری سنت کو لازم پکڑو، اور اسی کے ساتھ ساتھ خبردار، نئی چیزیں جو دین میں نکالی جا رہی ہیں نا، ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. اب کوئی کہے سنت پر عمل کر لینا کافی ہے، سنت پر چلو گے بدعت خود ہی بچ جائے، بدعت خود ہی واضح ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا، بدعتوں کو بے نقاب کرنا بھی ضروری ہے. اس لیے تمام باطل پرستوں کو بے نقاب کیا جائے گا. یہ بھی سلف کا راستہ ہے، یہ بھی صحابہ کا راستہ ہے، یہ بھی تابعین کا راستہ ہے. یہ موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو حوالے بھی دیتا. اس سے معلوم پڑتا ہے کہ صحابہ کرام نے صرف اور صرف سنتوں کی تعلیم نہیں دی، بدعتوں کا سخت بائیکاٹ کیا، سخت غصے کا اظہار کیا. سمجھ رہے؟ ساری وعیدیں سنائی. اور آپ جانتے ہیں نا، ایک اشارہ ہی صرف سمجھ لیں، کوفہ کی مسجد والا واقعہ سب کو معلوم ہے نا. کوفہ کی مسجد میں جو تسبیحات گنے جا رہے تھے 100 مرتبہ 100 مرتبہ 100 مرتبہ، کیا ہوا تھا بھائی؟ ابو موسیٰ اشعری ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، فجر کی نماز سے پہلے کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے. باہر نکلے، کہا کیا معاملہ ہے اتنی صبح؟ کہا ایسا میں نے کوفہ کی مسجد میں دیکھا ہے. انہوں نے کہا ڈانٹنا چاہیے تھا، کیوں نہیں ڈانٹا تم نے؟ کہا میں نے سوچا آپ صاحب علم ہیں بڑے، آپ ساتھ میں چلیں اور لوگوں کو تنبیہ کر دیں. وہاں پہنچ کر ابن مسعود نے کیا کیا تھا؟
ابن مسعود نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا. اب کوئی کہے گا ماشاءاللہ نیکی کے کام میں تھے, ذرا اطمینان سے بات کر لیتے, بعد میں بات کر لیتے, سمجھا دیتے, کیا ضرورت. ابن مسعود نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا تسبیحات. کہا گناہوں کو گنو, گناہوں کو, اپنے گناہ کاؤنٹ کرو. یہ سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ نہیں ہے, بدعت ہے, بدعت. اپنے گناہ کاؤنٹ کرو. کہا ابو عبد الرحمن آپ ناراض ہو رہے ہیں, ہمارا نیت تو نیکی کی ہے, نیکی کمانا چاہتے ہیں. کہا کتنے لوگ ہیں نیکی چاہتے ہیں لیکن کبھی ان کو نیکی ملتی نہیں, ہرگز نہیں ملتی نیکی ان کو. اور اس کے بعد ڈانٹا, کہا ویحکم, کہا بہت تعجب ہے تم پر, ما اسرع ہلاکتکم یا اصحابہ یا امت محمد, اے امت محمد کے لوگوں کتنی جلدی تمہاری ہلاکت آ گئی, اتنی جلدی برباد ہو گئے. یہ اللہ کے نبی کے کپڑے ابھی پرانے نہیں ہوئے, بوسیدہ نہیں ہوئے, نبی علیہ السلام کے پیالے ابھی ٹوٹے نہیں, کتنا دن ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو, اتنی جلدی تم گمراہی بدعت پہ پڑ گئے. اتنی سخت تنبیہ فرمائی. آئی بات سمجھ میں؟ یہ صحابہ کا طریقہ تھا. آج کل کا دور ہوتا کہتے نہیں 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 اچھا نہیں, اختلاف کرنا اچھا نہیں ہے. ارے امت مشکلوں میں ہے, ساری دنیا مسلمانوں کو کھا جانے کے چکر میں ہے, اور کہاں تم آپس میں اختلافی مسائل چھیڑ رہے ہو, یہ کر رہے ہو, وہ کر رہے ہو, ان کو بدعت کہتے ہو, ان کو بدعتی کہتے ہو, یہ سب کرنا اچھا نہیں ہے. میرے بھائیوں یہ آپ کی, ہماری, ان کی, ان کی رائے کی اپج ہو سکتی ہے, اور یہ طریقہ سلف کا راستہ ہے, راہ سلف, یہ راہ سلف ہے. اس لیے ہم زندگی کے ہر موڑ پر ان کی روشنی تلاش کرتے ہیں, ان کی قدم قدم کی پیروی کرنے کی جستجو کرتے ہیں. یہ راستہ سلف کا راستہ ہے, اس پر چلنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہاں بات کیا سمجھ میں آ گئی کہ کس کے راستے پر چلنا ہے؟ میرے اور میرے, کس کی سنت؟ میری اور میرے خلفائے راشدین, یہ ہے نا سلف, ان کے راستے کی پیروی کرنی. اس کے بعد اگلا اللہ کے نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا بالذین بعدی, اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر, ابا بکر من بعدی ابی بکر و عمر, واہتدوا بہدی عمار وتمسکوا بعہد ابن ام عبد. یہ روایت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحہ میں نقل کیا, صحیح روایت. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد, یہ دلیل کس کی چل رہی ہے؟ سلف کا راستہ, سلف کی راہ کی پیروی کرنا واجب ہے, اتباع راہ سلف واجب ہے, اس کی دلیلیں چل رہی ہیں. تو یہ جو دلیل ہمارے سامنے ہے, اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد ان لوگوں کی پیروی کرنا جو میرے بعد دو آنے والے ہیں, شروع میں دو بڑے مقام والے, ابی بکر و عمر. کس کی پیروی کرنا؟ ابو بکر کی اور عمر رضی اللہ عنہ کی. تیسرے نمبر پر عثمان غنی ہے, چوتھے نمبر پر علی بن ابی طالب ہیں, پھر ستہ ہیں, 6, اور اس کے بعد پھر دیگر صحابہ کرام. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی صراحت کے ساتھ میرے بعد کس کی پیروی کرو گے؟ راستہ کس کا؟ کس کے راستے پر چلو گے؟ ابو بکر و عمر کے راستے پر چلو گے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صاف حدیث ہے, یہ دلیل ہے, واجب ہے سلف کی راہ پر چلنا, راہ سلف کی اتباع کرنا واجب. حکم ہے کہ نہیں؟ حکم ہے. اقتدوا, پیروی کرو میرے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی. واہتدوا بہدی عمار, اور عمار کے راستے سے ہدایت پکڑو, عمار کے راہ سے راہ پکڑو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے بھی. اور چوتھا کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابن ام عبد, ام عبد کے بیٹے کے عہد کو مضبوطی سے پکڑ لو, یعنی ان کی تاکیدی نصیحتوں وصیتوں پر قائم رہو. یہ ابن ام عبد کون ہے؟ ام عبد کا بیٹا کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی, جن کا تذکرہ ابھی چل رہا تھا. آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کے ساتھ عمار کا بھی ذکر کیا تھا, ابن مسعود کا بھی. نبی کے صحابہ ہیں کہ نہیں؟ صحابہ ہیں سارے. یہی ہیں سلف, یہی ہیں سلف جن کے راستے پر ہمیں چلنا ہے. یہ دلیل بالکل صاف ہے, صریح ہے, روایت صحیح ہے. اس سے معلوم پڑا کہ ہمیں سلف کے راستے کی پیروی کرنا واجب ہے. کسی خاص کے لیے نہیں, سب کے لیے عام ہے, پوری امت کے لیے, زمان مکان کی قید کے بغیر قیامت تک سب کے لیے ہی حکم ہے. کوئی وقت کوئی دور نہیں آئے گا جب یہ پیمانے بدل جائیں, یہ صدی وہ صدی, اس طرح کے کوئی بھی ہیلے بہانے ناقابل اعتبار ہیں. اس کے بعد دیکھیں اگلی روایت,
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا کا حکم دیتے ہوئے فتنوں کی حالت میں، کن حالات میں؟ فتنوں کی حالات میں. بھئی جتنے ہی زیادہ فتنے بڑھیں گے اتنا ہی زیادہ سلف کے راستے کی اتباع میں پختگی اور مضبوطی لانے کی ضرورت ہے. ہمیشہ پیروی کرنا ہے، لیکن اگر فتنوں کے حالات ہو، طوفان چل رہا ہو، تو ہمیں اور مضبوط ہونا چاہیے، اپنے مشن میں، اپنی راہ پر ڈٹ جانا چاہیے، کسی بھی طرح سے کمی کوتاہی باقی نہیں چھوڑنی چاہیے. جیسے کہ عام طور پر ہم اس بات کو سمجھتے بھی ہیں کہ عام حالات میں بھی ہم چوکنا رہتے ہیں، لیکن جب حالات خطرے کے ہوں، خطرے کے نشانات ہمارے قریب آ رہے ہوں، تو ہمیں زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنے راستے پر مضبوط رہیں. اسی لیے فتنوں کے حالات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کا، اقتداء کا حکم دیا تھا. اور آپ نے فرمایا تھا، روایت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں، روایت میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابن ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، آپ یہ کہہ رہے تھے انکم، اور بہت اچھی طرح سے ان باتوں کو سنیں. پھر میں فتنوں کی بات بھی کرتا ہوں، تھوڑی سی اشارہ کرتا ہوں. کیا کہا؟ آپ فرماتے تھے انکم تلقون بعد فتنة واختلافا، ایک دم یقین کے ساتھ تم میرے بعد یقیناً فتنے کا، اختلاف کا سامنا کرو گے. میرے بعد کس کا سامنا کرو گے؟ فتنے کا، اختلاف کا. بعض روایتوں میں ہے آپ نے اختلاف پہلے کہا، فتنہ بعد میں کہا، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ راویوں کا شدت اہتمام ہے سنت کے الفاظ کے سلسلے میں. آپ نے فتنة واختلافا کہا یا واختلافا، اختلافا و فتنة کہا. میرے بعد جو رہیں گے تم لوگ ضرور بے ضرور میرے بعد فتنے اور اختلاف کا سامنا کرو گے. فقال له قائل من الناس، لوگوں میں سے کسی آدمی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، فمن لنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ فتنے اور اختلاف کا جب وقت آئے گا، جب وہ فتنے اور اختلاف کا وقت آئے گا، فمن لنا، تو ہمارے لیے کون ہوگا؟ ہمارے لیے کون ہوگا؟ یعنی کون ہوگا جس سے ہم جڑ کر رہیں، جس سے وابستہ رہیں، جس سے رہنمائی لیں، جس کی راہ پر چلیں، جس کے نقش قدم پر چلیں. کس سے وابستہ، کون ہے جو ہمارے لیے اس وقت فتنوں سے بچانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علیکم بالامین واصحابہ، علیکم بالامین واصحابہ وہو یشیر الی عثمان بذلک. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جواب دیا، تم ان فتنے اور اختلاف کے وقت امین اور ان کے ساتھیوں کو لازم پکڑ لینا. امین، امت کے امین ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امین و حاضر الامہ کی بات نہیں چل رہی، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے اللہ کے نبی کی بات. فتنوں کے وقت جب وہ فتنہ آئے گا، اس وقت امت کا امین کون ہوگا جس سے امت کو جڑنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالامین واصحابہ، تم پر لازم ہے کہ امین اور امین کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا، یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا. یہ حق پر رہنے والے لوگ ہوں گے. ان کے علاوہ دنگائی، بلوائی اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہوں گے، ان کو چھوڑ دینا. کس کے راستے پر چلنا، کس کو لازم پکڑنا، کس سے وابستہ رہنا؟ عثمان غنی اور ان کے ساتھیوں کو. امین سے مراد عثمان غنی ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ خود بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا. عثمان غنی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور ان کے ساتھ جو ان کی جو مظلومانہ شہادت کا واقعہ پیش آیا، ان سب کی پوری لمبی تفصیلات ہیں، اور اس کا یہ موقع نہیں ہے. اس سلسلے میں صوبائی جمعیت ممبئی سے الحمدللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، ان کی زندگی کے آخری ایام سے متعلق ایک کتاب شائع ہوئی ہے، جس میں اس پہلو کا بہت ہی زیادہ مفصل اور مدلل اور ایسے ہی مستند الحمدللہ جواب موجود ہے کہ عثمان غنی کے آخری ایام کیسے گزرے، جن لوگوں نے آپ کو قتل کیا وہ کون تھے، کیسے کیا، کیا کیا ان کے الزامات تھے، کہاں تک اس میں سچائی ہے، جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، ساری تفصیلات اس کے اندر بیان کی گئی ہے. تو یہ جو اشارہ ہے نا عثمان غنی کی طرف، یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا عثمان غنی کی شہادت کی طرف بھی، حالات کی نزاکت کی طرف بھی. لوگ آپ سے خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کریں گے، اس کا بھی تذکرہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا. اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ تم ہرگز خلافت سے دستبردار نہیں ہونا. سمجھ رہے؟ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی تھی. اسی سیاق میں یہ بات ہے. پتہ ہی چلا کہ فتنوں کے حالات میں کون تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی
آخر یہ صحابی رسول ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ صحابہ کرام کو صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے صحابی رسول عثمان غنی کا حوالہ، تابعین کے لیے کس کا حوالہ؟ عثمان غنی کا حوالہ۔ اس وقت تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم امین عثمان غنی اور ان کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا۔ پتہ یہ چلا یہی سلف ہیں، یہی سلف ہیں، اور انہی کو لازم پکڑنا ضروری ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، لیکن جو آئیڈیل، جو اسوہ ان کی زندگی کا ہمارے سامنے ہے، وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر فتنوں کے وقت کام آئے گا کہ نہیں کام آئے گا؟ جب بھی ہم فتنوں میں آئیں، مشکلات میں آئیں، حالات کی نزاکت آئے، دنگے ہے نا ہو جائیں، فساد پیدا ہو، جان مال خطرے میں پڑ جائے، ایسے وقت میں ہمیں عثمان غنی کی سیرت پڑھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امین کہا تھا، ان کا اسوہ کہاں ہے؟ ہمیں اس فتنوں میں بھی اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کر کے اسی راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اچھا، میں یہاں پر یہ کہہ رہا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے امین کہا۔ کیا کہا؟ امین کہا۔ آج اس امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کو نعوذ باللہ خائن کہتے ہیں۔ پتا ہے کہ نہیں پتا آپ لوگوں کو؟ ہاں، عثمان غنی سمیت بہت سارے صحابہ کرام کے خلاف بدزبانی کے کام ہوئے، اللہ کی قسم ہے۔ اگر سلف کی راہ پر چلتے تو نہ کوئی قلم جرأت کرتا کہ صحابہ کے بارے میں ایک حرف بھی غلط لکھے، طنز تعریض استہزاء تبرہ، اور نہ کوئی زبان اس بات کی جرأت کرتی کہ صحابہ کی شانوں میں ہے نا گستاخی کے ساتھ چلے، اس کی جرأت نہیں کرتا کوئی۔ لیکن افسوس، لوگ نفس پرست ہو گئے، اپنی ہوس، اپنی خواہشات، اپنی لاجک، اپنی دانشوری، اپنی تاریخ دانی، اس بنیاد پر نہ جانے کس کس پر قلم چلاتے ہیں، نہ جانے کس کس پر، میرے بھائیوں، نہ جانے کس کس پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیعوں کے بارے میں، رافضیوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، ابو بکر کے خلاف، عمر بن خطاب کے خلاف، عثمان کے خلاف، اماں عائشہ کے خلاف، اور ایسے ہی ام المؤمنین حفصہ کے خلاف، حضرت معاویہ کے خلاف، مغیرہ بن شعبہ، یہ تو سب کیا ہی ہے۔ اس کے علاوہ سارے صحابہ کرام کو 2-3 کو چھوڑ کر سب کو مرتد اور کافر کہا ہے۔ لیکن میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کس کی کر رہا ہوں؟ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو شیعہ روافض میں سے نہیں، اپنے آپ کو سنت اور اہل سنت میں شامل کراتے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اپنی کتابیں لکھ لکھ کر کے لوگوں نے عثمان غنی کے خلاف، اب یہ جملہ دیکھو، علیکم بالامین واصحابہ، اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں یشیر بذلک الی عثمان، امین سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لے رہے تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ عثمان غنی کے بارے میں آج کل کے لوگوں نے لکھا کہ نہیں لکھا کتابوں کے اندر؟ خلافت و ملوکیت میں مولانا مودودی صاحب نے لکھا کہ نہیں لکھا؟ نہیں لکھا۔ العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام کے اندر حسن بنا نے، سید قطب نے لکھا کہ نہیں لکھا؟ میرے بھائیوں، کیا کیا نہیں لکھا گیا؟ ان کو کہا گیا اقربا پرور تھے، اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دیتے تھے، مال غنیمت کا مال لے کر کے دوسروں کو نہیں دیتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو خصوصی طور پر نوازتے تھے۔ عثمان غنی کے نام کے ساتھ غنی لگا ہوا کہ نہیں لگا ہوا ہے؟ عثمان غنی کے نام کے ساتھ غنی لگا کہ نہیں لگا؟ وہ عثمان غنی جنہوں نے تاریخ اسلام کے ایسے ایسے موڑ پر دل کھول کر کے مال خرچ کیا، اس عثمان غنی کو اس کی ضرورت ہے کہ مالی غنیمت میں خیانت کر کے اپنے رشتہ داروں کو دیں گے؟ ان کی اپنی نہ جانے کتنی کشتیاں نجی چلتی تھیں، مالی غنیمت میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن افسوس، جرأت کرنے والے کیا کیا جرأت نہیں کرتے۔ ان کو کیا نہیں کہا گیا؟ اسی سید قطب نے کیا لکھا؟ سید قطب نے لکھا، اور میرے بھائیو معذرت کے ساتھ یہ موضوعات ایسے ہیں جہاں ایمان کی غیرت بھڑک اٹھتی ہے۔ عثمان غنی کے بارے میں لکھا، ابو بکر عمر کی خلافت تو بہت اچھی تھی، اور اس کے بعد 12.5 سال تک پورا نظام درہم برہم تھا، پھر اس کے بعد علی بن ابی طالب کا دور اسی طرح سے تھا جیسے ابو بکر عمر کا دور تھا۔ عثمان غنی نے کیا غلطی کی تھی بھائی؟ عثمان غنی کے بارے میں جرأت کرتے ہو، کہتے ہو علی بن ابی طالب کا دور خلافت ابو بکر عمر کے دور خلافت کا امتداد تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خیانت کی ہے؟ اس طرح کی جرأتیں کرتے ہو۔ میرے بھائیو، یہ الگ موضوع ہے، لمبا موضوع ہے، کسی اور موقع پر تفصیل سے بات ہوگی، لیکن یہ اشارہ اس امین کے لفظ نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا، مجھے یہاں تک پہنچا دیا کہ ہم عثمان غنی کے بارے میں دفاع میں یہ بات کہیں کہ لوگوں نے اپنی زبان سے قلم سے کیا کیا نہیں کہا، کیا کیا نہیں لکھا۔ میرے بھائیو، بہرحال یہ دیکھیے آگے، اس کے بعد اگلی دلیل دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث گزر چکی ہے آپ کے سامنے، آپ نے فرمایا تھا امت 73 فرقوں میں بٹے گی،
سب جہنم میں ایک، جنت میں کیا آپ نے فرمایا تھا؟ من کان علی مثل ما علی علیہ اليوم واصحابی. یہ ہے جنت پہ، جنت کا، جنت میں داخل ہونے والا طبقہ جو اس راستے پر چلے گا. تو جن لوگوں کا راستہ جنت میں لے جانے کا راستہ ہے، نجات کا راستہ ہے، بھلا بتاؤ امت کو اسی راستے پر چلنا واجب ہے کہ نہیں واجب ہے؟ جن لوگوں کا راستہ، جن کے راستے کی اتباع اور پیروی لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گی، کیا ہمیں اس راستے پر چلنا واجب نہیں ہے؟ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ راہ سلف کی اتباع واجب ہے، راہ سلف کی پیروی کرنا واجب ہے. ایسے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بڑی صراحت کے ساتھ، مشہور روایت ہے، ابن مسعود، عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ اور ایسے ابن مسعود اور کئی لوگوں سے روایت مروی ہے، الفاظ کے تھوڑے فرق کے ساتھ، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. جسے کسی کی پیروی کرنی ہو، کسی کو آئیڈیل بنانا ہو، کسی کو سمپل بنا کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہو، اسے چاہیے کہ وہ کن کو آئیڈیل بنائے؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو آئیڈیل بنائے. صحابہ کرام کے راستے کی پیروی کرنا راہ سلف ہے کہ نہیں سلف ہے؟ یہ بات قرآن، سنت اور ایسے ہی ابو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، ان کے راستے کی پیروی کرو، ان کی اقتداء کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، کیونکہ امت میں سب سے زیادہ نیک دل والے یہی تھے، سب سے زیادہ گہرے علم والے یہی تھے، سب سے کم تکلف کرنے والے یہی تھے. انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھی کی حیثیت سے چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا. اور یہ وَكَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، یہ لوگ راہ ہدایت پر قائم تھے. یہ ہے سلف کا راستہ جس کی اتباع کرنے کا حکم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دے رہے ہیں. میرے بھائیوں یہ تھی بات. اس کے بعد دیکھیے ایک بات میں آپ کے سامنے یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ صحابہ کرام پر بدزبانیاں کرتے ہیں نا، تو آتے ہیں اپنی عقل کا گھوڑا دوڑا کر کے اس میں کیٹیگری بنانا شروع کر دیتے ہیں. صحابہ کرام ایسے آئیڈیل ہیں، ایسے آئیڈیل نہیں ہیں، بحیثیت انسان ایسے ہیں، بحیثیت ایسے ہیں، بحیثیت اس طرح کی باتیں کر کے ان کی شخصیت اور ان کے اسوے اور قدوے کو تہوبالا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک قاعدہ جان لو، نبی کے صحابہ افضل ہیں امت میں تو افضل ہیں، ہر چیز میں افضل ہیں، کسی بھی حیثیت سے کوئی ان سے افضل نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن لو، انہم افضل من الخلف فی کل فضیلہ. یاد رکھو سلف یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، صحابہ سب سے پہلے اس کے اندر، کہتے ہیں یہ خلف سے بعد والوں سے ہر فضیلت میں بہتر ہیں، ہر فضیلت میں بہتر ہیں. کس میں؟ من علم، چاہے علم کا معاملہ ہو تو وہ سب سے اونچے، عمل کا معاملہ ہو تو وہ سب سے افضل، ایمان کا معاملہ ہو سب سے اوپر، عقل کا معاملہ ہو. ہاں لوگ اپنے آپ کو آج کل زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، ان کو نادان سمجھتے ہیں. استغفر اللہ. نبی کے صحابہ سے زیادہ عقل مند بھی کوئی نہیں تھا، اور اس سے زیادہ عقل مند کوئی ہو بھی نہیں سکتا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دی. ہم تو دنیا دار، شہرت پسند اور حکومت اور سیاست کے حریص اور لالچی، نہ جانے کیا کیا سوچتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. تو عقل کی سوجھ بوجھ کے اعتبار سے بھی ان سے زیادہ اوپر کوئی نہیں ہے، دین کے اعتبار سے بھی کوئی نہیں، بیان کے اعتبار سے بھی، عبادت کے اعتبار سے بھی، کسی بھی طرح سے کوئی نبی کے صحابہ اور ان کے بعد تابعین، ان کے بعد تبع تابعین سے اونچا افضل کوئی بھی نہیں ہے. یاد رکھو، یہ بات یاد رکھیں. کہتے ہیں هذا لا يدفعه الا من كابر المعلوم بالضرورة من دین الاسلام وأضله الله على علم. اس سے ہٹ کر کے وہی بات کر سکتا ہے، اس سے ہٹ کر کے وہی بات کر سکتا ہے جو متکبر ہو، ایک دم بدیہی چیز کو بھی ماننے کو تیار نہ ہو. ایک دم عام بات جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا ہو. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں. علم کے ساتھ گمراہ ہیں کہ نہیں گمراہ ہیں؟ مصنف ہے، باحث ہے، مفسر ہے، اور مورخ ہے، ادیب ہے، رائٹر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اور اس کے آگے جائیے تو مجدد ہے، مفکر ہے، سب کچھ ہے، لیکن صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آ گئی؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا ہے. علم ضروری نہیں ہے، علم کے ساتھ ساتھ وہ علم ہونا چاہیے جو علم انسان کو ہدایت کے راستے پر لے جائے. اچھا دلیل کیا ہے ان تمام باتوں کی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے نا، دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ
کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا تھا. کس نے؟ کسی آج کل کے آدمی نے نہیں, ابن مسعود نے کہا تھا. ابن مسعود نے کہا تھا من کان مستنن فلیتسن کیا فرمایا تھا؟ فلیستن بمن قد مات. بعض روایتوں میں من کان متأسیا فلیتأس بمن قد مات. جسے کسی کو آئیڈیل بنانا ہو وہ ان کو آئیڈیل بنائے جو دنیا سے جا چکے ہیں. ابن مسعود بیان فرماتے ہیں ابن مسعود کے وقت میں کون دنیا سے جا چکے تھے؟ آپ سے اونچے, آپ اپنے سے اونچوں کا حوالہ دے رہے ہیں. آگے اللہ کیا فرمایا؟ اولئک اصحاب محمد, یہ نبی کے صحابہ کرام ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں. بہرحال اس سے پتا چلا کہ ہمیں کس کے راستے کی پیروی کرنی ہے؟ انہی اصحاب محمد, ان کے بعد تابعین, ان کے بعد تبع تابعین. یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات آپ کے سامنے بیان کر دوں. حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں یا معاشر القراء, اے علماء کرام کی جماعت, اے علماء کرام کی جماعت, غور سے سننا اس بات کو. یہ بات ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں. کہتے ہیں یا معاشر القراء, کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ قراء یعنی علماء, آج کل کی طرح نہیں. قراء قاریوں کو کہا جاتا, قرآن کے تجوید, مخارج اور قواعد وغیرہ جاننے والوں کو نہیں. عہد سلف میں قراء علماء کو کہا جاتا, جو قرآن پڑھیں, تلاوت بھی کریں, معنوی تلاوت بھی, اس کی تفسیر, اس کے معنی, اس کے ناسخ منسوخ محکم اور ایسے ہی سب کچھ جاننے والے, اور ایسے ہی سنت کا علم رکھنے والے, ان کو قراء کہا جاتا تھا. تو کیا کہا؟ اے قراء کی جماعت, اے علماء کی جماعت, استقیموا, استقیموا, سیدھی راہ پر قائم رہو, سیدھی راہ پر قائم رہو. فقد سبقتم سبقا بعیدا, کیونکہ تم سیدھی راہ پر قائم ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ فضیلت حاصل کر چکے ہو. اللہ نے تمہیں جو فضیلت عطا فرمائی ہے نا, سبقت والسابقون الاولون. اے علماء کی جماعت, تمہیں جو سبقت, بلندی, مقام, درجہ جو ملا ہے وہ کیسے ملا ہے؟ اسی لیے ملا ہے, اس لیے کہ تم استقامت کی راہ پر چلنے والے لوگ ہو. اگر اس سے ہٹے, اگر اس سے ہٹے, آگے کیا کہا؟ فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا, اگر تم استقامت کے بجائے دائیں بائیں کی طرف اگر تم مڑے, اخذتم یمیناً, دائیں طرف چل پڑے, بائیں طرف چل پڑے, لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, تو یاد رکھو بہت دور گمراہی میں نکل جاؤ گے. کتنی عظیم شان بات ہے. سبقت, بلندی, عظمت, رفعت کیسے ملی, کیسے حاصل ہوئی ہے؟ استقامت کی وجہ سے. تمہیں اللہ نے بنایا ایسا کہ تم آنے والی نسلوں کے لیے آئیڈیل بن گئے. اس لیے اپنی اس استقامت پر بدستور قائم رہو. اگر تم دائیں بائیں مڑو گے, ادھر ادھر ہے نا, یمین شمال دائیں بائیں کرو گے, ادھر پیر پھیلاؤ گے, ادھر ہاتھ پھیلاؤ گے, اس کی طرف رجحان, اس کی طرف رجحان, لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, تو بہت دور گمراہی میں چلے جاؤ گے. یاد رکھیں. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ استقامت کی راہ پر چلنا ہے. اس راستے پر چل کر کے وہ سبقت کیے ہوئے تھے, آگے تھے, کامیاب تھے, اور اللہ تعالیٰ نے سابقون اولون کہا. اس مقام کے حاملین کے راستے کی پیروی کرنا ہے. اسی راستے پر چلنے کی ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ استقیموا, اسی راہ پر چلو, اسی راہ پر چلنا ہے. اس کے بعد ایک اور اگلی بات, امام اوزائی رحمت اللہ علیہ, امام اوزائی چوٹی کے امام ہیں, ابو عمرو اوزائی, اور یہ بڑی عظیم الشان باتیں, یہ باتیں آپ سن لیں, اور اس کے بعد آخری ایک نقطہ باقی بچے گا, ہم اس کو مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دیں گے. ٹھیک ہے. امام اوزائی کہتے ہیں علیک بآثار من سلف. اچھی طرح سن لو. لوگ کہتے ہیں کہ سلف کا لفظ کہاں سے لے آئے, یہ سلفی کہاں سے بن گئے, یہ سلف بار بار کیوں کہتے ہو, یہ تو سب نیا نام ہے, 100 سال 150 سال, جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا. یہ دیکھیں امام اوزائی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ علیک بآثار من سلف, جو سلف ہیں تمہارے ان کے نشان قدم پر چلو. کس کے راستے پر چلو؟ سلف کے راستے پر چلو. وَإِن رَفَضَكَ النَّاسِ, گرچہ لوگ تمہارا بائیکاٹ کر دیں, تمہارا بائیکاٹ کرنے چلے گا, لیکن تمہارا راستہ کیا ہونا چاہیے؟ سلف کا راستہ. صحابہ کیا کرتے تھے, تابعین کیا کرتے تھے, ان کا ایمان, ان کا عمل, تبع تابعین, سلف کے راستے پر چلو, گرچہ لوگ تمہارا بائیکاٹ کریں. اس کے بعد یہاں بھی دیکھو, یہاں بھی دو باتیں, علیہ کا لازم پکڑو, اور آگے فرمائے وَإِيَّاكَ, یہ کرو اور یہ نہ کرو.
اس پر چلو، یہ کرو، اور آگے فرمائے اس سے بچو، دونوں کرنا ضروری ہے۔ اب کوئی کہہ دے سلف کے راستے پر چلو، سلف کے راستے پر چلو، خلف بعد والے جو بھی انحرافات، گمراہیاں، دلالتیں پیدا کر رہے ہیں اس کے خلاف نہ بولو، دونوں ضروری ہے، دونوں ضروری ہے۔ سلف کے راستے پر چلو، گرچہ لوگ تمہارا بائیکاٹ کر دیں، وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ، اور لوگوں کی اپنی عقل سے، اپنی رائے سے، اپنی لاجک سے جو باتیں آتی ہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی حوالہ نہیں، کوئی سلف نہیں، نہ قرآن نہ سنت، کچھ نہیں، اپنی عقل، اپنی لاجک، دانشوری، جو لوگوں کی رائے آتی ہے، خبردار لوگوں کی رائے سے بچ کر کے رہنا۔ اس کی رائے، اس کی عقل، اس کی سوچ، اس کی لاجک، اس کی دانشوری نہیں، اس کے پابند نہیں ہم۔ ایاک، خبردار بچ کر کے رہنا۔ کیوں؟ کہتے ہیں وَإِن زَخْرَفُوهُ لَكَ بِالْقَوْلِ، چاہے کتنا بھی چمک دمک کے ساتھ تمہارے سامنے وہ باتیں پیش کریں۔ اب ساری بدعتیں خوبصورت لگتی ہیں، ساری گمراہیاں خوبصورت لگتی ہیں، ایک سے ایک لاجک، ایک سے ایک دانشوری سن کر کے، دیکھ کر کے لگتا ہے کہ اس سے خوبصورت بات تو کچھ ہو نہیں سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ دنگا فساد کروانے والے کتنی بڑی بات کرتے ہیں بھائی، یہ آج کل کے رافضی، آج کل کے خوارج جو ہے نا، خوارج یا خوارج نما، یہ اخوانیوں کی بات میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، قطبیوں کی بات کر رہا ہوں، بنائیوں کی، مودودیوں کی بات کر رہا ہوں میں، جو اس بات پر لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں کہ حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرو، ان کی حکومت اسلام کے خلاف، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ اب یہ عوام اور نوجوانوں کو تو بہت خوبصورت لگتا ہے، بالکل اسلام کے خلاف ایسا ہو رہا ہے، ہمیں بالکل بائیکاٹ کرنا ہے، ہم کھڑے ہو جائیں گے، اسلام کا دفاع کریں گے، اور ایسا نہیں ہونے دیں گے، ویسا نہیں ہونے دیں گے، ہمیں جی کے کیا فائدہ ہے، مر جانا بہتر ہے۔ بہت خوبصورت لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ اسی لیے ہمارے نوجوان بچے سب ادھر ادھر، اس کی آواز ادھر سے چیخا، چلایا، بھاگنا شروع کر دیا، دوسری آواز آئی، اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ صورتحال ہے، خوبصورت لگتی ہے نا بدعتیں۔ ادھر کہتے ہیں وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ، لوگوں کی رائے جو ہے نا، رائے، عقل، لاجک، خبردار اس سے بچ کر کے رہنا، کتنا بھی تمہارے سامنے خوبصورت بنا کر کے پیش کریں۔ وَإِن زَخْرَفُوهُ بِالْقَوْلِ، چاہے کتنا بھی اس کو سندر بنا کر کے ڈیکوریشن کے ساتھ پیش کریں، خبردار۔ کیوں بھائی ایسا؟ فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْجَلِي وَأَنْتَ مِنْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تمہیں کسی کی رائے پر نہیں چلنا ہے، کیا کرنا ہے؟ آثار من سلف، سلف کے راستے پر چلنا ہے تمہیں، کسی کی رائے نہیں ماننا ہے، کتنا بھی خوبصورت بات لے کر کے آئیں، اس لیے کہ دھیرے دھیرے پردے ہٹ جائیں گے، معاملہ روشن ہو جائے گا۔ جب معاملہ روشن ہوگا تم دیکھو گے تو تم صراط مستقیم پر اپنے آپ کو پاؤ گے۔ اگر سلف کے راستے پر چلو گے تو صراط مستقیم پر اپنے آپ کو پاؤ گے، اور اگر لوگوں کی رائے کے پیچھے چلنے لگو گے، اس کی رائے، اس نے کہا، اس نے فرمایا، اس نے لکھا، کوئی دلیل نہیں ہے، رائے ہے، رائے، قیاس، تو پھر کیا ہو جاؤ گے؟ بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہے نا آثار من سلف، اپنے سلف کے نشان پر چلو، سلف کی راہ پر چلو۔ یہ کون کہتا ہے؟ ابو عمرو اوزاعی۔ یہ کوئی آج کے نہیں ہیں، یہ تابعین کے دور کے ہیں۔ بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آ گئی؟ سلف کا لفظ آیا کہ نہیں آیا؟ لوگ کہتے ہیں نیا نیا لفظ ہے، یہ سلفی آج نئے نئے پیدا ہو گئے، سعودی عرب جب سے بنا تب سے سلفیت کا لفظ آ گیا، نہ جانے کسی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، سلف کا لفظ سلف کے دور سے ثابت ہے میرے بھائی، صحابہ کرام کے دور سے، تابعین کے دور سے ثابت ہے۔ الحدیث کا لفظ نیا نہیں ہے، صحابہ کرام کے دور، تابعین کے دور سے ثابت ہے۔ ہم نے ذکر کیا، علامہ ذہبی کا حوالہ دیا، نہ جانے کتنے لوگوں کے بارے میں کہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ سلفی تھے۔ ایسے ہی بہرحال اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے مختصر طور پر آ گئی۔ ایک اور بات کہہ کر کے میں اس بات کو آگے بڑھا دوں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ آج کل کے جو دانشور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، وہ ایک شبہ پیدا کرتے ہیں۔ وہ شبہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، سلف کی بات، آپ لوگ بار بار سلف، صحابہ، تابعین کا نام لیتے ہو، ٹھیک ہے، سلف کی بات ہم مان لیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سلف کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہیں سلف کا راستہ، سلف کا راستہ، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے علماء، ہمارے اسلاف، سلف سے لے کے خلف تک کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سلف کا جو راستہ ہے نا، راہ سلف، اس کی 3 خوبیاں ہیں، اس کی 3 خوبیاں، اسلم و اعلم و احکم۔ سلف کا راستہ سب سے زیادہ سلامتی والا راستہ ہے، سب سے زیادہ سلامتی والا راستہ۔ سلامتی کیسے؟ بدعات سے، خرافات سے، فرقہ بندی سے، گمراہی سے سلامتی ہے نا اس کے اندر۔ صحابہ کے راستے پہ چلو، بے فکر رہو، ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ سلامتی والا راستہ۔ نمبر 2، سلف کا راستہ، سلف کا راستہ سب سے زیادہ علم پر مبنی ہے، عقل، رائے، قیاس، منمانی نہیں، علم پر مبنی ہے۔
تیسری چیز کیا ہے؟ احکم، سلف کا راستہ سب سے زیادہ ٹھوس اور مضبوط راستہ ہے، یہ ہم کہتے ہیں، ہمارے اسلاف کہتے ہیں۔ لیکن آج کل کے عقلانی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تینوں باتیں جو آپ لوگ سلف کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس میں سے ہم ایک بات مان لیں گے، دو باتیں نہیں مانیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھئی ہم اتنا تو مانتے ہیں کہ سلف کا راستہ سب سے زیادہ سلامتی والا راستہ ہے، سلف کا راستہ سب سے زیادہ سلامتی والا راستہ ہے، وہ پرانا دور تھا اور اسی راستے پر چلو گے سیف رہو گے، نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی ٹولی، نہ کوئی انحراف، نہ کوئی، سیف سلامتی والا راستہ ہے۔ لیکن جو تم نے یہ کہا کہ سب سے زیادہ علم والا راستہ ہے اور سب سے زیادہ ٹھوس راستہ ہے، یہ بات ہم نہیں مانتے، یہ تو آج کل کے دور کے لوگوں میں سلف کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سلف کا راستہ، یہ کیا کہتے ہیں؟ سلف کا راستہ سب سے زیادہ سلامتی والا راستہ ہے، لیکن خلف کا راستہ زیادہ علم والا ہے اور خلف کا راستہ زیادہ ٹھوس اور مضبوط ہے۔ یہ آج کل کے لوگوں کا کام ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ سلف کا راستہ، اتنی ساری فضیلت ہم لوگ شروع سے سلف کا صبح سے لے کر کے ہم پڑھ رہے ہیں، مجھے بتاؤ کسی نقطے پر سلف کو کہیں بھی قرآن و سنت اور سلف کے دلائل میں کہیں نیگیٹو سننے کو ملا آپ کو؟ اللہ اکبر! بھئی وہ سلامتی والا راستہ ہو کیسے سکتا ہے جو علم کی بنیاد پر نہ ہو، دلائل کی بنیاد پر نہ ہو اور ٹھوس نہ ہو؟ تو سلامتی والا راستہ کیسے ہوگا؟ کیا پھسپھسا راستہ سلامتی والا راستہ ہو سکتا ہے؟ بے دلیل راستہ، بے علم کا راستہ کیا سلامتی والا راستہ ہو سکتا ہے؟ سلف کا راستہ سلامتی والا ہے، اسی لیے سلامتی والا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے علم پر ڈیپینڈ ہے، اور قرآن و سنت کے علم پر ڈیپینڈ ہونے کی وجہ سب سے زیادہ مضبوط اور ٹھوس ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی نا؟ تو یہ بات غلط ہے کہ سلف کا راستہ سیف زیادہ ہے، سلامتی والا ہے، لیکن خلف کا راستہ علم اور مضبوطی میں زیادہ آگے ہے، یہ غلط ہے۔ سلف کا راستہ ہر حال میں تینوں اعتبار سے اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ سلامتی والا بھی راستہ ہے اور سب سے زیادہ علم پر مبنی بھی ہے اور سب سے زیادہ ٹھوس اور مضبوط بھی ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے آ گئی۔ یہاں پر اور آگے بہت ساری باتیں ہیں کہ اس قسم کی باتیں کرنے والے بہت خطرناک بات کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ سلف کا راستہ علم پر نہیں مبنی ہے، خلف کا راستہ علم پر مبنی ہے، تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے نا۔ اس کا مطلب سلف صالحین علم میں کمزور تھے، علم میں کمزور تھے، کوئی بات بلا دلیل بولتے تھے، بلا علم بات کرتے تھے۔ اس کا یہ خطرناک جملہ ہے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے، علامہ ابن عثیمین وغیرہ نے، کہ تو اتنی خطرناک بات ہے کہ انسان کفر تک پہنچ سکتا ہے یہ بات بولنے کی وجہ سے۔ کتنی بڑی بات بول رہا ہے کہ سلف صالحین علم میں پیچھے تھے، بعد والے خلف علم میں آگے۔ استغفر اللہ۔ بہرحال یہاں پر ایک نقطہ میں نے شروع میں صبح بھی عرض کیا تھا کہ اتحاد کے نعرے بہت لگتے ہیں، اتحاد اور اجتماعیت کے نعرے۔ اتحاد کیسے پیدا ہوگا؟ اتحاد کے لیے ایک ہی سولوشن ہے، ہر فرقہ کہے گا ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہر فرقہ کہے گا ہمارے ساتھ آ جاؤ، بریلوی کہے گا ہمارے ساتھ آ جاؤ، دیوبندی تبلیغی کہیں گے ہمارے ساتھ آ جاؤ، جماعت اسلامی اخوانی کہیں گے ہمارے ساتھ آ جاؤ، رافضی کہیں گے ہمارے ساتھ آ جاؤ، اور عقلانی کہیں گے ہمارے ساتھ آ جاؤ، صوفی کہے گا ہمارے ساتھ آ جاؤ، اور کوئی کسی کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اتفاق ہوگا ہی نہیں، کبھی نہیں ہوگا، اس کو اس سے اختلاف، اس کو اس سے اختلاف۔ اس لیے یہ سارے فارمولے اسی لیے آج تک ناکام ہیں۔ اتنے بینر جھنڈے لگتے ہیں، اتنی کوشش ہوتی ہے، لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتحاد کا یہ سولوشن ہی نہیں ہے۔ سب لوگ اپنے راستے چھوڑ دو، اسی راستے پر سب چل کر کے عمل کریں، اس راستے پر نبی نے اپنی امت کو چھوڑا ہے۔ راستہ کون سا ہے؟ وہ سلف کا راستہ، صحابہ کرام کے سامنے جو راستہ تھا وہی راستہ جس کی راتیں بھی دن سے روشن ہے۔ مسئلہ ختم ہوگا کہ نہیں ختم ہوگا؟ رافضی ہٹ جائے، صحابہ کے راستے پر آ جائے، تبلیغی ہٹ جائے، دیوبندی ہٹ جائے، شخصیت پرستی سے ہٹ جائے، ہے نا، بریلوی قبر پرستی اور بدعقیدگی سے ہٹ جائے، رافضی رافضیت سے ہٹ جائے، عقل پرست عقلانیت سے ہٹ جائے، صوفی صوفیت سے، وحدت الوجود سے، شہود سے، حلول سے ہٹ جائے، نبی کے صحابہ کرام کے راستے پر آ جائے، اتحاد ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ جیسے اتحاد تھا ویسے اتحاد ہو جائے گا۔ اتحاد تھا، اتحاد بگڑا کب؟ اختلاف آیا کب؟ جب لوگوں نے یہ الگ الگ راستے بنا لیے اور الگ الگ راستوں پر چلنے لگے۔ اس لیے یہی راستہ اتحاد کا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون وانا ربکم فاتقون، یہ تمہاری امت ایک امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، اس لیے مجھے میری ہی عبادت کرو۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا
وہی بات فرمائی اور آخر میں فرمایا اور میں تمہارا رب ہوں اس لیے میرا تقوی اختیار کرو. یہ امت ایک امت ہے، اسی اعتبار سے ایک امت ہے. قرآن پر سبھی، سنت پر سبھی، صحابہ کے فہم پر سبھی، تابعین کی راہ پر سبھی آ جائیں، ساری امت ایک تھی، ایک ہو جائے گی. بہت اچھا سا، بہت سمپل سا معاملہ ہے. یہاں پر ایک خاص بات اسی کے ساتھ آپ سمجھ لیں. یہاں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جماعت کو لازم پکڑنے کی بات ہوتی ہے، جماعت کو لازم پکڑنے کی. اب جماعت کی تعداد لوگ دیکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم سواد اعظم ہیں، ہماری تعداد تو اتنی ساری ہے، تمہاری اس محلے میں 10 مسجد ہے، ہماری 150 مسجد ہے. یہی باتیں کرتے ہیں نا لوگ. تمہاری تعداد اتنی ہے، ہماری تعداد لاکھوں میں ہے. تمہاری جماعت اتنی بڑی ہے، ہماری جماعت تو اتنے تعداد کی ہے. یہی بات کرتے ہیں اور اس کو کہاں لے کر جاتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی کوئی کسی کی کیسے مانے گا، ہم سب سے بڑی تعداد میں ہیں، لوگ ہمارے ساتھ جڑے. آپ کی جماعت چھوٹی، آپ توڑ دیجئے جماعت، ہمارے ساتھ آ جائیے. آپ کی بھی چھوٹی، آپ چھوڑ دیجئے، ہمارے ساتھ آ جائیے. تو جو بڑی تعداد والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی تعداد والا ہوں اس لیے میں حق پر ہوں اور میرے ساتھ سب جڑ جائیں گے تو اتحاد ہو جائے گا. بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہ تھیوری غلط ہے، یہ فارمولہ غلط، باطل ہے. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بڑی تعداد حق کی دلیل نہیں ہے. حق کی دلیل تعداد نہیں ہے، حق کی دلیل قرآن ہے، سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے. اس سے پہلے بھی بات ہوئی نا، مشرکین زیادہ ہیں تو کیا حق پر ہیں؟ بدعتی زیادہ ہے تو کیا حق پر ہیں؟ شراب پینے والے زیادہ ہیں تو کیا حق پر ہیں؟ نماز چھوڑنے والے زیادہ ہیں تو کیا حق پر ہیں؟ یہ عام پیمانہ یاد رکھو. اس لیے حق وہ نہیں ہے جو بڑی تعداد میں، حق وہ ہے جو دلیلوں سے برحق ہے، جو قرآن اور سنت اور صحابہ کی راستے پہ چلتا ہے وہ برحق. لیکن لوگوں نے سمجھ لیا کہ جماعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بڑی تعداد جس کی ہو وہی حق پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری روایتیں آپ کے سامنے ہیں. ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. اتحاد کی بات بیان کرنے کے لیے حدیثیں بیان کی جاتی ہیں نا، ہے نا؟ علیکم بالجماع، جماعت کو لازم پکڑو، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور فرقہ بندی سے بچو. جماعت، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی جماعت کے ساتھ رہو گے تو اتحاد رہے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حق جہاں ہو اس کے ساتھ رہنا جماعت ہے. چاہے حق والے 2 رہیں، 4 رہیں، 1 رہیں تو بھی کوئی بات نہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. یہاں پر امام لالکائی رحمت اللہ علیہ کا، امام لالکائی چوٹی کے امام ہیں، یہ صفحہ نمبر ہماری کتاب میں 49 ہے. اس میں امام لالکائی رحمت اللہ نے نقل فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے شاگرد عامر بن میمون عودی سے. عامر بن میمون عودی شاگرد ہیں کس کے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. جماعت کا معنی سمجھاتے ہوئے کیا کہا؟ جماعت کا معنی سمجھاتے ہوئے ابن مسعود نے اپنے شاگرد کو کیا سمجھایا؟ صحابی رسول نے اپنے شاگرد تابعی کو جماعت کا معنی سمجھایا. کیا ہے معنی وہ بھی سمجھیں. یہی ہے خلاصہ. یا عمرو بن میمون ان جمہور الجماعت ہی التي تفارق الجماعہ انما الجماعت ما وافق طاعت اللہ وان كنت وحدک. اے عمرو بن میمون، جماعت کا بڑا حصہ ہی جماعت سے الگ ہو رہا ہے. اچھی طرح سن لو، جماعت کا بڑا حصہ، جماعت کا جمہور یعنی میکزیمم حصہ وہی جماعت سے الگ تھلگ ہو رہا ہے، اس لیے وہ جماعت نہیں ہو سکتا. جماعت کون ہے؟ انما الجماعت ما وافق طاعت اللہ. جماعت حقیقت میں وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے مطابق ہو، اللہ کی اطاعت کے موافق ہو. وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو. جماعت اسے کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کے مطابق ہو، جو حق کے مطابق ہو، جو حق کے ساتھ میں ہو، جو حق پر چل رہا ہو، وہ جماعت ہے. چاہے کم ہوتے ہوتے کوئی ایک ہی باقی بچے تو بھی. حتیٰ کہ اے لوگوں، کیا فرمایا عمرو بن میمون سے، چاہے تم اکیلے کیوں نہ بچو، اکیلے ہی تم حق پر چلنے والے ہو نا، تم ہی جماعت ہو. بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ یاد رہے، تو جماعت بھیڑ کو نہیں کہتے، بڑی تعداد کو نہیں کہتے. جماعت کہتے ہیں حق پر چلنے والے کو، حق پر اکٹھا ہونے والے کو، حق پر ڈٹے رہنے والے کو، اس کو جماعت کہا جاتا ہے. اس لیے یہ بھی یاد رکھیں، سواد اعظم کا لفظ بہت آتا ہے نا، سب سے بڑی جماعت، سب سے بڑی تعداد، سواد اعظم، علیکم بالسواد الاعظم، ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں. یہ دیکھیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بھی جان لو ان الاجماع والحجۃ والسواد الاعظم هو العالم صاحب الحق. کسے کہتے ہیں بھائی سواد اعظم؟
سواد اعظم کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اچھی طرح جان لو اجماع ہے اس پر اور دلیل ہے اور سواد اعظم اسی پر ہے. والسواد الاعظم هو صاحب الحق، جو حق والا ہے وہی سواد اعظم ہے. جو حق والا ہے وہی سواد اعظم ہے، چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ ہو. جس کے پاس حق ہے وہی سواد اعظم ہے، وہی حجت ہے، وہی اجماع ہے، وہی دلیل ہے. اس لیے بھیڑ بھاڑ کا نام نہیں ہے، تعداد کا نام نہیں ہے. وَإِن كُنْتَ وَإِن كَانَ وَحْدَهُ، چاہے وہ حق پر چلنے والا اکیلا کیوں نہ ہو. وَإِن خَالَفَهُ أَهْلُ الْأَرْضِ، چاہے پوری دنیا والے اس کی مخالفت کیوں نہ کر رہے ہوں. بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگی؟ پوری دنیا مخالف ہو، ایک آدمی حق پر چل رہا ہو تو پوری دنیا مخالف ہونے کے باوجود جماعت نہیں کہلائے گی، اکیلا حق پر چلنے والا جماعت کہلائے گا. یہ بات یاد رکھیں. جب تک عقیدہ ایک نہیں ہوگا، جب تک قرآن سنت اور صحابہ کرام کے راستے پر سب نہیں چلیں گے، تب تک کسی بھی صورت میں اتحاد پاسبل نہیں ہے. لوگ سوچتے ہیں شرک کرنے والا شرک کرتے رہے، قبر کرنے والا قبر پرستی کرنے والا قبر پرستی کرتا رہے، شخصیت پرستی کرنے والا شخصیت پرستی کرتا رہے. وہ صوفیت، وہ حلول، وہ اتحاد، وہ چشتی، وہ نقشی بندی، وہ قادری، سب اپنے اپنے جگہ پر بیٹھے رہیں، کوئی اس سے ہٹے نہیں اور اتحاد ہو جائے. کیسے اتحاد ہوگا بھائی؟ ایک طبقہ توحید کی راہ پر چلتا، دوسرا شرک کی راہ پر چلتا، دونوں میں اتحاد ہو سکتا ہے؟ کیسے ہوگا؟ ایک بدعت میں ڈوبا ہوا، ایک سنت کی راہ پر چلتا، دونوں میں اتحاد ہوگا؟ کیسے اتحاد ہوگا؟ اس کا راستہ الگ ہے، اس کی سمت الگ ہے، اس کی سمت الگ ہے. جب تک عقیدہ سارے لوگوں کا ایک نہیں ہوگا، جب تک سب کی راہ سنت کی سلف کی راہ نہیں ہوگی، تب تک اتحاد پاسبل نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سے ہمیں جان لینے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آخری جو بات ہے، الحمدللہ ہم منزل کو پہنچ گئے ہیں، بالکل جلدی جلدی جو بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عقیدے کے باب میں سلف کا امتیاز کیا ہے. میں صرف گناتا ہوں، آپ دیکھیں 1-2 منٹ میں پڑھ دیتا ہوں. عقیدے کے باب میں راہ سلف کے اہم امتیازی اصول کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ عقیدہ قرآن سے، سنت سے، صحابہ کے اجماع سے لیتے ہیں. سلف کا راستہ کیا ہے بھائی؟ عقیدہ کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ قرآن سے، سنت سے اور اجماع سے. نمبر 2، سنت صحیحہ، سنت اگر صحیح سند کے ساتھ ہے، صحیح طور پر ثابت ہے، چاہے متواتر ہو، چاہے ایک آدمی نے روایت کیا ہو، مطلق طور پر وہ حجت ہے، قابل اعتبار ہے. یہ آحاد اور متواتر کا فرق کر کے سنتوں کو رد کرنے والا کام سلف کے یہاں نہیں ہے. تیسری چیز، کتاب و سنت، نصوص کتاب و سنت کو سلف صالحین کے اقوال و تفسیر کی روشنی میں سمجھنا. قرآن و سنت کی آیت حدیث پڑھ کے اپنی عقل سے نہیں سمجھتے. کیسے سمجھتے؟ سلف صالحین کے اقوال. نمبر 4، وحی الہی کی تمام باتوں کو تسلیم کرنا. اللہ کی وحی میں، قرآن و سنت میں کوئی بات آ گئی، ساری باتوں کو آنکھ بند کر کے ماننا ہے. غیب کی جو باتیں ہیں نا، اس کو تسلیم کر لینا ہے، اس کی کھود کرید میں نہیں جانا ہے، اس کی کھود کرید میں نہیں جانا ہے. عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جن چیزوں میں عقل کی گنجائش نہیں ہے، غیب کی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں عقل کی گنجائش نہیں ہے، تو اس میں عقل گھسیڑنا جائز نہیں ہے. نمبر 5، عقیدے اور احکام میں ایک مسئلے کے تمام نصوص و دلائل کو اکٹھا کرنا. چاہے عقیدے کا مسئلہ ہو، چاہے احکام حلال و حرام کا مسئلہ ہو، ایک دلیل پکڑ لینا، دوسری دلیل چھوڑ دینا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے، جو اپنے کام کی دلیل ہوگی اسے لے لیں گے، جو ان کے خلاف ہوگی وہ دلیل چھوڑ دیں گے. سلف کا راستہ کیا ہے؟ ہر مسئلے میں تمام دلیلوں کو اکٹھا کر کے نتیجہ نکالنا، تمام دلیلوں کو اکٹھا کر کے نتیجہ نکالنا، چاہے معاملہ عقیدے کا ہو چاہے احکام کا ہو. ایسے ہی نمبر 6، متشابہ پر ایمان رکھنا، محکم پر عمل کرنا. محکم جو ایک دم ٹھوس ہے، ایک دم کلیئر ہے، جس میں کوئی ایک سے دو رائے نہیں ہے، ایک سے دو بات نہیں پیدا ہو سکتی ہے، اس پر عمل بھی کرنا. اور جو متشابہ ہے، جہاں ایک سے دو معنی نکلتا ہے، اس کو محکم کی طرف لوٹا دینا اور اس پر ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے. انکار نہیں کرنا، اپنی عقل کے ذریعے سے اس کے اندر کمی بیشی کرنے کی کوشش نہیں کرنا. 7واں اور آخری کیا ہے؟ علم کلام، یعنی عقل کے ذریعے سے دین ثابت کرنے کی کوشش کرنا، عقل کے ذریعے سے عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا. علم کلام، عقل پرستی اور بیجا بحث و مباحثہ اور باطل تعویلات میں نہ پڑنا. یہ کس کا ہے؟ عقیدے کے باب میں اہل سنت کا، راہ سلف کا امتیازی اصول ہیں. راہ سلف کی اہم امتیازی اصول، راہ سلف نہایت سہل اور آسان ہے، واضح ہے. راہ سلف نہایت سہل ہے، آسان ہے اور واضح ہے. نمبر 2، راہ سلف پر اس کے پیروکاروں کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں. الحمدللہ پوری دنیا میں جہاں سلف کے راستے پر چلنے والے ہیں نا، وہاں ان میں کہیں اختلاف نہیں ہے. چاہے کوئی افریقہ کا آ جائے، چاہے کوئی یورپ کا آ جائے، اگر راہ سلف پر چلتا ہے تو ہمارا اس سے کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہم ایک راستے پر ہوں گے.
ایسے ہی نمبر 3 راہ سلف میں حق پر اجتماعیت ہے. سلف کے راستے میں اس کی رائے پر نہیں چلتے. کس پر چلتے ہیں؟ حق جو ہوتا ہے اسی پر سب ڈٹ جاتے ہیں, سب اس کو مان لیتے ہیں. نمبر 4 راہ سلف میں ہر ایک کے ساتھ انصاف اور عادل ہے, نا انصافی نہیں ہے, نا انصافی, سب کے ساتھ انصاف کا, یہ راہ سلف کا طریقہ ہے. راہ سلف میں غلو نہیں ہے, جفاکاری نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ کسی کو اونچا اٹھا دینا بھی نہیں ہے اور کسی کو اس کے مقام سے نیچے گھٹا دینا بھی نہیں ہے. اعتدال کے ساتھ جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق دینا, یہ سلف کے راہ سلف کی خصوصیات میں سے ہیں. اور اس کے بعد جو بات آئی ہے اللہ کے اسماء و صفات میں, اللہ کے افعال یعنی قضاء و قدر میں, وعد و وعید میں, ایمان اور دین کی حقیقت میں, نبی کے صحابہ کرام کے بارے میں, اور ایسے ہی تمام معقول اور منقول میں, عبادات, معاملات, عادات, سب میں یہی طریقہ ہے. یہی طریقہ ہے کیا کہ وہ کسی چیز میں آگے نہیں بڑھ جاتے, حد سے اوپر نہیں چلے جاتے اور اصل جگہ سے نیچے نہیں اترتے. جو اصل درجہ ہے اسی درجے پر رکھتے ہیں. راہ سلف کے اہم دعوتی اصول کیا ہیں؟ دعوت کا کام جو سلفی کرتے ہیں, راہ سلف پر چلنے والے, ان کے اصول کیا ہیں؟ نمبر 1 کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا, کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا اور انہیں سلف صالحین کے منہج کی روشنی میں سمجھنا. اب کتاب و سنت کا نام تو سارے فرقے لیتے ہیں لیکن سمجھتے کہاں سے ہیں؟ رافضی کتاب و سنت کا نام لیتا ہے کہ نہیں لیتا, لیکن کیا ثابت کرتا ہے؟ سارے صحابہ مرتد ہیں. اپنی عقل ثابت کرتا ہے نا, صحابہ سے سمجھتا تو ایسا نہیں کرتا. قبر پرستی کرنے والے قرآن و سنت کے حوالے دیتے کہ نہیں دیتے, لیکن قبر پرستی کہاں سے, شرک کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ قرآن سے. لیکن قرآن سے ثابت نہیں ہوتا, سنت ثابت نہیں ہوتا, ان کی اپنی عقل ویسا کہتی ہے. اگر صحابہ کرام کے ذریعے سمجھتے تو کبھی بھی شرک کا راستہ انہیں نہیں ملتا. ایسے ہی شخصیت پرستی اور ساری چیزیں اسی اعتبار سے. نمبر 2 توحید اور اس کے اللہ کے لیے اخلاص عمل کی دعوت دینا. دعوت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے توحید کی دعوت, اللہ کے لیے ساری عبادت کیا ہونی چاہیے؟ خالص ہونی چاہیے, اس کی دعوت دیتے ہیں. نمبر 3 مسلمانوں کو شرک اکبر و اصغر کے تمام تر مظاہر سے ڈرانا اور دور رکھنا. یہ سلفی دعوت کا بنیادی حصہ ہے. کیا؟ تمام مسلمانوں کو چھوٹا شرک, بڑا شرک, سب سے چوکنا کرنا, ڈرانا, اس کے مظاہر سے آگاہ کرنا, بتانا کہ یہ دیکھو شرک اکبر ہے, یہ دیکھو شرک اصغر ہے. نمبر 4 اتباع سنت کی دعوت دینا. اس کی, اس امام کی, اس فلاں کی, اس بڑے کی, اس بزرگ کی, یہ دعوت دینا ہمارا کام نہیں ہے. سلف کا راستہ یہ کہتا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اتباع سنت کی دعوت دی جائے. اے لوگو آؤ نبی کی سنت کی پیروی کرو اور سنت کو ایسے سمجھو, قرآن و سنت کو ایسے سمجھو جیسے نبی کے صحابہ نے سمجھا. یہ ہماری دعوت ہے. ہوا پرستی یعنی کیا مطلب؟ خواہشات, اپنا جو جی من کرے, جو طبیعت چاہے, وہ نہیں ہے اس کے ہاں, سلف کے ہاں. مسلکی جمود اور تقلیدی بندشوں کا خاتمہ کرنا. مسلکی جمود, اب قرآن کی آیت آ گئی, نبی کی حدیث آ گئی, صحابہ کرام کا اثر آ گیا, لیکن ماننے کو تیار نہیں. بھائی ہم تو حنفی ہیں, بھائی ہم تو شافعی ہیں, ہم تو مالکی ہیں, ہم تو حنبلی ہیں, کیا کریں؟ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. ایک عورت کے حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے 2.5 سال ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ 24 مہینے 2 سال اور 6 مہینے مزید 30 مہینے. اب اس آیت سے پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ 2.5 سال میں 2 سال حمل کی دودھ چھڑانے کی مدت ہے اور 6 مہینے کس کی مدت ہے؟ حمل کی مدت ہے. اب یہ تو مان لینا چاہیے کہ نہیں مان لینا چاہیے؟ نہیں, لیکن لوگ نہیں مانتے. آیت پڑھنے کے بعد کہتے لیکن نہیں, مسلک فلاں میں ایسا ہے, ہمارے مسلک میں ایسا ہے, آیت کا ترجمہ یہ ہے لیکن ہمارے مسلک میں ایسا ہے, دودھ پلانے کی مدت 2.5 سال ہے مثال کے طور پر. یہ غلط ہے نا, یہ جمود ہے, تقلیدی بندش ہے. تقلیدی بندش یاد رکھو, یہ بھی دھوکہ دینے کا کام ہے. میں آپ کو بتا دوں اور بات ختم کرتا ہوں. دھوکہ دینے کا کام ہے. کیا لوگ کہتے ہیں تقلید, ہم کہتے ہیں تقلید قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے, اتباع کا حکم ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں, تقلید کا نام نہیں آیا ہوگا لیکن تقلید تھی. پڑوس کے طارق مسعود نامی مفتی نے یہ بات کہی کہ نہیں کہی؟ طارق مسعود نے کہا کہ تقلید ہے دین کے اندر, اس کا نام نہیں آیا ہے لیکن عملی طور پر پریکٹیکل میں تقلید تھی. بھائی سارے مورخین نے لکھا کہ تقلید کا نام و نشان نہیں تھا. 300 سال تک گزر گئے, تقلید کا نام و نشان امت میں نہیں تھا. 4 صدی ہجری کے شروع سے تقلید کا ماحول بنایا گیا. یہ دیکھو, لیکن یہ ثابت کرتا ہے تقلید ہے لیکن بس اس کا نام نہیں تھا. اس طرح سے ورغلا نے دھوکہ دینے کا کام کرتے ہیں. یاد رکھیں
اور بعض لوگ کہتے ہیں تقلید واجب ہے، بعض لوگ کہتے ہیں چاروں اماموں کی تقلید پر اجماع ہے. سب دھوکہ دینے کا کام ہے. بھائی میرے بھائیوں، پہلے امام کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی، وفات 150 سال میں ہوئی. نبی کی وفات کے 70 سال کے بعد تو پیدا ہوئے. تقلید کا امام کا نام و نشان نہیں تھا. کیوں امت کو دھوکہ دیتے ہو؟ کیوں ورغلاتے ہو؟ کہاں کا اجماع؟ جھوٹ ہے یہ اجماع. اس طرح کی بات کرنا امت کو گمراہ کرنے کا کام ہے. پانچواں، بدعت و خرافات اور درآمد افکار و نظریات سے امت کو دور رکھنا. بدعات سے، خرافات سے دور رکھنا، اور نئے نئے افکار جو اندر آ رہے ہیں، ہے نا، جہاد کے نام پر دنگا فساد، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب درآمد افکار ہیں. اس سے امت کو آگاہ کرنا. کتاب و سنت اور سیرت سلف کا نفع بخش علم عام کرنا، یہ ہمارا کام. ہر طرح کی ملاوٹوں سے، آلائشوں سے اسلام کو صاف ستھرا کرنا اور اسلام کی سچی تعلیمات پر نئی نسل کی تربیت کرنا. یہ دعوتی اصول ہیں. اخلاق و سلوک کی اصلاح اور تزکیہ نفس کی کوشش کرنا. لوگ کہتے ہیں نا اہل حدیثوں کے اخلاق کی تعلیم نہیں ہے. اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ کس کو اخلاق کہتے ہیں؟ اخلاق پورے دین کا نام ہے. اخلاق کی شروعات توحید سے ہوتی ہے. اخلاق کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ توحید سے ہوتی ہے. اخلاق صرف جو ہے نا وہ معاملات کو لوگوں نے اخلاق بنا رکھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اخلاق پورے دین کا نام ہے. کان خلقہ القرآن. جانتے کہ نہیں جانتے؟ اما عائشہ سے پوچھا گیا اخلاق کیا تھے اللہ کے نبی کے، تو کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی کے اخلاق پورا قرآن کریم ہے. پورے قرآن کریم کو اخلاق کہا کہ نہیں کہا گیا؟ اور قرآن کریم میں سب سے اونچی دعوت کس چیز کی ہے؟ اللہ کی توحید کی دعوت. توحید غائب ہے اور بات اخلاق کی کرتے ہیں ہمارے بہت سارے بھائی. اس طرح کی صورتحال ہے. اور کیا ہے میرے بھائیو؟ دیکھیں، مسلمانوں کو ضعیف، موضوع، منکر اور بے سروپا احادیث سے چوکنا کرنا، جس نے اسلام کے رخ زیبا کو داغدار کر رکھا ہے. اتنی ساری سچی جھوٹی روایتیں، اسلام کا چہرہ مسخ ہو کر کے رہ گیا ہے. تعصب، فرقہ بندی اور حزبیت یعنی پارٹی بندی، دھڑ بندی کی تمام قسموں اور شکلوں کا خاتمہ کرنا، یہ سلفی دعوت کا مشن ہے. حقیقی اسلامی زندگی کو بحال کرنے اور دنیا میں حکم الہی کی عملی تطبیق کی ہر ممکن کوشش کرنا. راہ سلف کی پابندی اگر کوئی کرے گا تو اس کا ثمرہ کیا ملے گا؟ دین اسلام کے کمال، نعمت الہی کے اتمام اور قیام حجت کا تحقق. سلفیت کی راہ پر چلنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ دین اسلام کمال کو پہنچے گا، اللہ کی نعمت پوری ہوگی اور انسانیت پر حجت دلیل پوری ہو جائے گی. دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا نتیجہ نکلے گا؟ شارع کی معصومیت کا ثبوت. اللہ کا دین معصوم ہے، قرآن معصوم ہے، سنت معصوم ہے، سلف کا راستہ معصوم ہے. یہ دنیا کے سامنے کھل جائے گا. عام انسانوں کی کوششیں ناکام، لیکن اصل راستہ کامیابی کا راستہ ہے. نمبر 3، کتاب و سنت کے تمام نصوص کی تصدیق. کتاب و سنت کے تمام دلائل کو سچ ماننا، کسی کے اندر عقل کا گھوڑا دوڑا کر کے رد کرنے کی، انکار کرنے کی کوشش نہ کرنا. نمبر 4، کتاب و سنت کے نصوص کی تعظیم. سب کیا ہے؟ سب کی تعظیم. قرآن کی آیت قابل تعظیم، نبی کی سنت قابل تعظیم، صحابہ کرام سلف کا راستہ قابل تعظیم. نمبر 5، مسلمانوں کو اپنے سلف صالحین اور علماء ربانیین سے جوڑنا اور وابستہ کرنا. یہ امت کا کام ہے. آج کل یہ اخوانی، رافضی، خارجی ذہنیت کے جو لوگ، ان کا کیا کام ہے؟ امت کے عوام کو علماء سے کاٹنا. امت کے عوام کو علماء سے کاٹنا. اور اپ ٹو ڈیٹ لوگ جو ہوتے ہیں آج کل، دنیا کی تعلیم اور اس کے علاوہ ڈاکٹر، انجینئر، وکلا، فلاں، ان لوگوں سے امت کو جوڑنا. بھلا امت کے علماء سے اگر امت کو روشنی نہیں ملے گی تو ان آؤٹ سائڈر سے امت کو روشنی ملے گی. میرے بھائیوں، نبی کے وارثین علماء ہیں یا ڈاکٹر اور انجینئر لوگ نبی کے وارثین ہیں؟ ہاں، سمجھنے کی بات ہے. نبی دنیا میں تھے تو نبی مرجع تھے، نبی دنیا سے گئے تو اب یہ ذمہ داری کس کے سر آئی؟ نبی کے سچے علماء وارثین سے. آخری بات ہے، اس کے بعد جن مسائل میں سلف خاموش رہے ان میں خاموش رہنا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہونا. حق پر ثابت قدم رہنا، اس پر مطمئن رہنا اور الٹ پھیر سے بچنا. مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اور اجتماعیت پیدا ہونا. نمبر 9، دنیا میں ہدایت، نصرت، شان و شوکت اور آخرت میں عذاب الہی سے نجات اور سچی کامیابی سے ہمکنار ہونا. یہ فوائد ہیں سلف کی راہ پر چلنے کے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام ثمرات سے، برکتوں سے نوازے. اللہ ہمیں سلف صالحین کی راہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت ہی زیادہ مختصر، بظاہر تو لمبا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مختصر ہی بات ہوئی ہے.
ان کی ساری تفصیلات پر اگر ہم بات کرتے تو شاید ہو سکتا ہے اس کا 2 گنا وقت بھی لگ سکتا تھا، 3 گنا وقت بھی لگ سکتا تھا، لیکن یہ چند باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ ہم سب کے لیے نفع بخش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں راہ سلف کی سچائی کو، حقانیت کو سمجھنے کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ تمام لوگوں کی کوششوں کو، تمام لوگوں کی کاوشوں کو، محنتوں کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت سے نوازے۔ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر سب سے پہلے، اور اس کے بعد تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ اس گفتگو کا اختتام کیا جاتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔